بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام مدحتیں، سب حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. شان رمضان نشریات میں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کون سا روزہ ہو گیا آج؟ کوئی کاؤنٹ اب بھول گئی ہے. اچھا، چھٹا یا ساتواں ہے؟ 7 چھٹا ہے. آڈینس میں بھی ہم نے آڈینس کو بھی ساتواں ہے. ہمیں تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہاں کچھ پتہ نہیں لگتا. اچھا، آج ذرا ہم آتے ہوئے بھی یہ بات کر رہے تھے جو مختلف دنیاوی مسائل اور دینی مسائل کے حوالے سے بھی. یہ پیسہ، مال ظاہر ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہر انسان تقویٰ کر رہا ہے، اور شاید جائز حد تک تقویٰ کرنے میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ حلال رزق کمانے کے حوالے سے تو بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی عبادت ہے. ابھی اس دن سحری کے دسترخوان پہ بات ہو رہی. لیکن یہ پیسہ کما لینے کے بعد یہ فیل آنا، یہ سینس ہونا کہ ارے پیسہ میں نے کمایا اور اپنی محنت سے کمایا، تو پھر اب واٹ از دا پوائنٹ؟ اٹ میکس نو سینس کہ بھائی اب میں پیسہ خرچ کروں کسی اور کی فلاح کے لیے. میں نے اپنی محنت سے اپنے لیے کمایا ہے، کوئی اور بھی کما لے اللہ اس کو بھی دے دے گا. یہ ایک لاجک آتی ہے ذہن میں، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی پیسہ خرچ کرنا. اور بیک آف دا مائنڈ لاجک یہ چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے کمایا ہے. اس حوالے سے کوئی کیا روایات؟ ہاں دیکھو، لا الہ الا اللہ ہے ہی یہ کہ جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اس لیے اللہ نے جب بھی انسان سے کچھ مانگا تو انفسہم و اموالہم، جان مانگی، وقت مانگا تو اس کے ساتھ مال بھی مانگا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں انسان کو یہی دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، ایک اس کا وقت، ایک اس کا مال. اور جیسے کہ آپ کے ساتھ کل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ کو میں نے وہ قصہ سنایا تھا، وہ جب اونٹ بیچنے کے لیے لے کر گئے، تو جب انسان کی تربیت اس طرح ہو جائے نا کہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں کوئی اچھا کام کروں گا تو اللہ میری زندگی بنائیں گے، پھر اس کی زندگی بنتی ہے. کہ ملک کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے. یہ آج کل ہمارے سارے لوگ یہ منسٹروں کو اور یہ ٹاپ کے لوگوں کو ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پروٹوکول کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے میرا کام واسطہ بن گیا، میرے سارے کام بن سیٹ ہو جائے گی. پھر اللہ پاک کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے کام بنتا ہے، اس کا اپنا کام نہیں بنا ہوا اور تم اس کے پیچھے جا رہے ہو. اسی طرح یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے حضرت خلیفہ سوم حضرت ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ایک دفعہ ایک سائل رسول اللہ کے پاس آیا ضرورت کے لیے، آپ نے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا. حضرت عثمان غنی مشہور تھے کافی. وہاں جب وہ قریب گیا تو دیکھا بیوی کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ تم نے تیل کیوں زیادہ ڈال دیا لو کے اندر. اس نے سوال کیا، حضرت نے اٹھا کے ایک اشرفی کی سے بھری ہوئی تھیلی دے دی، تو کہا آپ مجھے تو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دے دی اور ادھر آپ تیل پہ لڑ رہے ہیں. تو فرمانے لگے وہ تیل میرے اپنی ضرورت کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے. یعنی جب مزاج یہ بن جائے نا وسیم کہ میں اگلے کے لیے کروں گا، میرے کام بنیں گے، اس کے بعد زندگی بنتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک. تو جناب شان رمضان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چلا ہے. ابھی ذرا وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے بھائی محمود الحسن اشرفی صاحب، محسن صاحب، شاہ رخ صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تینوں ایک طرح کا ڈیزائن پہنا ہوا ہے تینوں نے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. مدحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اور مدحت اس کی کیوں نہ کریں، وہ مدحت کا حقدار بھی ہے بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے. اسی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، شاہ رخ صاحب اور محسن بھائی. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت سے؟ کس کلام سے آغاز کیا جائے؟ ایک اعلیٰ حضرت کا وہ کلام کہ جو 4 زبانوں پر مشتمل ہے، عربی بھی ہے اس میں، فارسی بھی ہے، پوربی بھی ہے اور ہندی بھی ہے. اور یہ واحد کلام ہے ایسا جو ان 4 زبانوں پر مشتمل ہے اور بڑا مشہور کلام ہے. ہم انشاءاللہ مل کر پیش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی اس میں
شامل رہیے گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج تغا عطش وسخاءات ایک سوئے پاک ابر کرم ایک سوئے پاک ابر کرم پر
نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد آہے با ناطق تھا، ارشاد آہے با ناطق تھا، لاچار اس راہ پڑا جانا، یاتی نظیروں کا فی نظر میں تیرے کو نشد پیدا جانا، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں صلی اللہ، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا، میرے نبی پیارے نبی رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھے سے مانگ کر صلی اللہ، تجھ کو تجھے سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، میرے نبی پیارے نبی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا صلی اللہ، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا، شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا شان اسلام، اور دیکھتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب آج ہمیں اسلام کے کس اہم واقعے کے حوالے سے یا کس اہم جگہ کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں، ایک بریک کے بعد۔
خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور ظاہر ہے ہر نبی کا اپنا ایک کردار، اپنا ایک وصف، اپنی ایک شان. اور پھر کبھی ہم یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ہم فخر یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات. لیکن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا کارنامہ، ان کا کام، ان کی قربانی اس طرز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید تک میں فرمایا. ظاہر ہے یہ شرف ہر نبی کو حاصل نہ ہو سکا. آج اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے شان اسلام، اس میں جنید جمشید صاحب کچھ اسی متعلق، کچھ حجر اسود سے متعلق، کچھ آب زمزم سے متعلق بتا رہے ہیں. تو کہاں سے آپ آغاز کیجیے گا؟ ماشاءاللہ وسیم، بالکل اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، اور ہر نبی ماشاءاللہ سے جو قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان حضرات کی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی لی وہ تو اتنی بڑی تھی کہ خاص طور پر اس کا ذکر ہے. ان کو خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں. ہاں، اور وہ بیٹا جس کو اللہ سے 60 سال مانگا، 60 سال کے بعد بیٹا ملا. اور اس کے بعد حکم ہوا کہ اسماعیل نام رکھا، کہ ہاجرہ اور اسماعیل ان کو ساتھ بھی نہیں رکھنا، ان کو کسی جگہ لے جا کے چھوڑ دینا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام لے کر چلتے ہیں، چلتے چلتے کو راستے میں کوئی نخلستان آتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے کہ اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی ان سے پوچھتے یہاں چھوڑنا ہے؟ وہ کہتے نہیں جی یہاں بھی نہیں چھوڑنا. چلتے 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 مکہ کے کالے پہاڑوں کے بیچ میں لے جا کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضرت یہاں چھوڑنا ہے. تو وہ نبی جو آگ میں چھلانگ لگانے سے نہیں گھبرائے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کانپ اٹھے. یہاں؟ ہاں جی یہاں چھوڑنا ہے، اونٹنی سے نیچے بھی نہیں اترنا اور ہاجرہ سے بات بھی نہیں کرنی. تو اب تو کمال محبت، اللہ کے خلیل اونٹنی کو موڑا، چلنا شروع کر دیا. پیچھے حضرت ہاجرہ، پیچھے پیچھے ابراہیم ہم کو کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑے جا رہے ہیں. وہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں، اللہ کی نیک بندی تھی. آخر زبان سے نکلا اچھا ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے سر ہلایا تو کہا پھر ہماری پرواہ نہ کرنا، اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام تو نکل گئے، دور تک نکل گئے. پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نظر نہیں آئے، اونٹنی سے اترے، اللہ سے دعا کی، نماز پڑھی اور نکل گئے. اور پیچھے حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ. اور وہ ایک واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے تھوڑا سا پہلے حجر اسود کا ذرا آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں کہ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اللہ نے ان کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، جس کو آج ہم کعبہ کہتے ہیں. اچھا فرق ہے وسیم، لوگ کعبہ کو اور مسجد حرام کو ایک ہی جگہ سمجھتے ہیں. نہیں، کعبہ تو وہ ریکٹینگولر کمرہ ہے جی، جس کے ارد گرد طواف ہوتا ہے، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں. اور مسجد حرام وہ اس کے ارد گرد کی مسجد ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس میں یہ مسجد حرام ہے اور کعبہ ہے. تو جب یہ گھر اپنا، یہ جب اللہ کا گھر تعمیر کر چکے اور دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جب یہ دعا کر لی، جبرائیل علیہ السلام جنت کا یہ پتھر لے کر آئے جس کو حجر اسود کہتے ہیں. یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے. اللہ نے اس کی روشنی کو سلب کیا ہوا ہے دنیا میں کہ اگر یہ اپنی پوری روشنی کے ساتھ آتا تو مشرق اور مغرب یعنی پوری کی پوری دنیا روشن ہوئی ہوئی ہوتی. اس وقت سورج غروب ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اتنی روشنی ہوتی کہ مشرق و مغرب میں روشنی ہی روشنی ہوتی. سبحان اللہ. ہاں، تو یہ سوچو، یہ تو جنت کا ایک پتھر ہے. ایسے کروڑوں پتھروں سے جنت کے محل بنیں گے تو کتنا نور اور کتنی روشنی ہوگی. تو یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جس کو کہ جی آگے چلتے ہیں، جس کو کہ حاجی جاتے ہیں، جا کر اس پر پیار کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا
کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام, یہ اس کا وہ چاندی کا کور ہے جو چڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ جب جنت سے آیا تھا تو دودھیا سفید رنگ کا تھا, دودھیا سفید رنگ کا تھا, اور لوگوں کے گناہ جو ہیں جب ہم اس کو چومتے ہیں تو ہمارے گناہ اس کو چپک جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ وہی پتھر ہے جس کو دیکھ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, اے حجر اسود, تو میرے نزدیک ایک پتھر ہے, اگر میں نے اپنے حبیب کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا. یہ صحابہ کرام اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آگے چلتے ہیں, سنت مبارکہ پر اتنا زیادہ عمل کیا کرتے تھے. جی اچھا وسیم, یہ خانہ کعبہ کے اندر کا ستون ہے. خانہ کعبہ کے اندر 3 ایسے ستون ہیں اور 2 دروازے ہیں. ایک تو وہ مین دروازہ ہے جس سے داخل ہوتے ہیں, ایک دوسری طرف کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو وہاں پڑھا کرتے تھے. جی آگے چلتے ہیں. اچھا میں آپ کو یاد ہے, میں آپ کو حضرت حاجرہ کا قصہ سنا رہا تھا. تو جب آپ سوچو 20 یا 21 سال عمر تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی, اور وہ شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی گود میں, جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر گئے ہوں گے, وہ پہلی رات اس نوجوان عورت پر کیسے گزری ہوگی. میں تو سوچتا ہوں آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو کے دیکھتے ہوں گے. کالے کالے پہاڑ, لکو دک بیچ میں ایک وہ اکیلی خاتون, اللہ کی نیک بندی. اور جب صبح ہوئی ہے, جی آگے یہ دوسرا دیکھیے, یہ دوسرا ستون ہے مابل کا اس کے اندر. جی آگے چلتے ہیں ذرا. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ دیکھیے, یہ ہم آ گئے زمزم, اس کا قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو آپ سوچیں جب اگلی صبح آئی ہے اور شدید گرمی اوپر سے, اور وہ تپش, اور تھوڑی دیر کے بعد بچے کو پیاس, اور پیاس کے مارے جب اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کیا ہے, حضرت حاجرہ نے آپ کو نیچے رکھا, اور اس طرف دائیں طرف صفا اور بائیں طرف مروہ, اور اب اوپر سے لے کے نیچے تک دوڑنا شروع کیا ہے, دوڑنا شروع کیا ہے. کبھی صفا پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تھیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو, کبھی مروہ پر جا کر دیکھتی تھیں. 7 دفعہ بھاگنا, اوپر نیچے ہونا, یہاں تک کہ جب آپ 7واں چکر لگایا ہے, یہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جب صفا مروہ کی صحیح کی جاتی ہے تو ٹانگیں کتنی دکھتی ہیں. سوچو یہ جب اوپر نیچے ہماری اماں دوڑی ہوں گی کتنا تھکی ہوں گی. اور ظاہر ہے آج کل کا تو ماحول باہر مختلف ہے, ایئر کنڈیشنر لگے, اس وقت اوپر سے سورج 7ویں چکر کے بعد نیچے گری ہیں. جب گری ہیں تو ایک نظر اٹھا کے آخری مرتبہ اسماعیل کو دیکھنے کی کوشش کی کہ اب تو اسماعیل نے تو رہنا نہیں ہے. اس وقت ایک آدمی کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا, تو اپنے بچے کو اس آدمی سے بچانے کے لیے اس کی طرف جو دوڑی ہیں وہ دراصل جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنا پر مارا, پر کے مارتے ہی پانی کا ایک فوارہ نکلا ہے باہر, جس کو اماں جان نے زمزم, عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جانے کو, زمزم رک جا, کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ماں نے وہ بات نہ کہی ہوتی تو زمزم ساری دنیا کو سیراب کرتا. وہ زمزم اور وہ ہماری اماں جان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا, کیونکہ دوڑنا کوئی عبادت تو ہے نہیں, تو اپنے حبیب سے بھی کہا ہے حبیب جب آپ حج کرنے جائیں تو ایسے دوڑنا ہمارے عشق میں جیسے ہماری بندی حاجرہ دوڑی تھی. تو یہ زمزم کا نئے وقتوں کا, وہ پہلے آپ نے جالی میں دیکھا, وہ پرانے 1299 کا وہ زمزم کا کنواں تھا. یہ کوئی آج سے کوئی مخالف 50-60 سال پہلے زمزم کے کنویں کے ارد گرد دیوار ہے. آگے چلیے, میرے خیال شاید ایک اور ہمارے پاس امیج ہو زمزم کا, یا میرے خیال شاید یہ آخری امیج ہے. تو یہ کہانی ہے اپنا وسیم زمزم کی. زمزم کسی بھی بیماری میں پیا جائے, کسی بھی نیت سے پیا جائے, یہ پورا کرتا ہے. اگر کسی کو بھول کی بیماری ہے, اے اللہ تیرے حبیب نے کہا اس کو کسی بھی نیت سے پیا جائے, یہ اس کو پورا کرتا ہے. پئیں, بھول کی بیماری دور ہو جائے گی. کسی کو کینسر کا مرض ہے, کسی کو اور مرض ہے, لیکن دعا کی شرطیں کو پوری ہونے والی اگر اس انسان میں موجود ہیں تو زمزم اس کو ضرور شفا دے گا. سبحان اللہ. جی وسیم. اللہ تعالی ہم سب کو حجر اسود کا بوسہ لینے کی, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی, اور زمزم سے سیراب ہونے کی اور شفایاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد اب جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ
ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے کچھ مہمان. ذرا کچھ کھانے پکانے کا سلسلہ بھی کچھ ہو جائے. ذرا دیکھیں کہ آج کون کیا بناتا ہے, کیسا بناتا ہے, کیسی پریزنٹیشن ہوتی ہے, اور مہمانوں کے لیے ہوں گے انعامات. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شان دسترخوان بہت مزیدار اور بہت مشکل سیگمنٹ بھی ہے. مشکل اس لحاظ سے کہ رمضان المبارک, روزے کی حالت, نیندیں پوری نہ ہوں اور زبردست خوشبو آ رہی ہو اور پھر بہترین پریزنٹیشن ہو, اور ایسے میں آپ کو پتا ہو کہ انعامات بھی بڑے زبردست ہیں, تالیوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے, اور پھر آپ کو جو جج ہو اس پر بھی شک ہو, تو پھر بڑا آپ کی, میں تو جنرل ایک بات کر رہا تھا, تو بڑا ایک مشکل ہو جاتی ہے بات. لیکن چلیں بہرحال آج بھی ہم نے 2 جوڑے بلانے ہیں یہاں پہ, جن کو میں کل 2 قورمے کیا گیا تھا. کل میں نے کہا آج 2 قورموں نے جوڑا بنانا ہے, اور 2 جوڑوں نے قورمہ بنانا تھا اصل میں. تو جناب بتائیے پہلے یہاں سے کچھ 2 افراد, جوڑوں سے مراد 2 لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, اور زردہ یہاں سے کون بنا سکتا ہے بتائیں, زردہ کون بنا سکتا ہے, زردہ کون بناتا ہے, آپ بنائیں گے, کس یہ کون ہے آپ کی, آ جائیں آپ لوگ آ جائیں. اور اوپر سے ہم نے کسی سے بنوانا ہے, آپ کس کے ساتھ ہیں, چلیں آ جائیں, آج خواتین ٹائم ہے بھرپور, اتوار ہے آج. ہاں تو چلیں ہمارے مہمانوں کے لیے ذرا تالیاں بجا دیجئے. آپ کے ساتھ کون ہے, شوہر نامدار, لے آئیے ان کو. تو آج کا یہ کوکنگ کیا شو ساری زندگی کھاتے ہی رہیں گے, کبھی بنائیں بھی تو صحیح. وعلیکم السلام, آئیے بہن یہاں سے آ جائیں, اس طرف سے آ جائیں. یہ کتنے لوگ آ رہے ہیں, 2 ہو گئے کیا جوڑے؟ ہاں جی ہو گئے. اچھا 2 ہو گئے, بہن معاف کرنا 2 ہو گئے تھے جوڑے. آپ سے ہم کوئی آسان سوال پوچھ لیں گے جب لوہے قرآن میں آئیں لیکن گے. میں یاد رکھوں گا, آپ کو گفٹ دیے بغیر نہیں بولوں. ہاں پہلا سوال آپ ہی سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کر لیتے ہیں. تو جناب یہ قرشی جام شیریں پاکستان کا نمبر 1 فیوریٹ ڈرنک ہے. ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جام شیریں کا مارکیٹ شیئر 60% سے زیادہ ہے, اور ہمارے سیگمنٹ کے لیے بھی انہوں نے ہی ہم سے تعاون کیا ہے. زردہ بنانے کا تجربہ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ارے وہ تو فیملی میں زردہ, یہ کیا کرتی ہیں, مقابلہ سخت ہے. آپ سرو کر دیتی ہیں کھانے میں, نہیں بنانے میں بھی. اچھا بنانے میں بھی کرتی ہیں, بنانے میں بھی کرتے ہیں. ہاں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کام انہوں نے. یہاں تو ایسے لگ رہا ہے زردہ روز بنتا ہوگا, بہت بنتا ہے. اور یہاں بس کبھی کبھی بنایا ہے. کبھی بنا, یہاں لگ رہا ہے پچھلے رمضان ہی بنا تھا آخری مرتبہ. یہاں یہ والا ایسا ہی ہے نا, یہ میں سمجھ گیا ہوں. مائک ہاں کرنا بہن, ربیع اول کے مہینے میں ضرور بنتا ہاں ضرور بنتا ہے. واہ, ہے. چلو بھائی چلیں آج لک پتہ جائے گا ہے. کہ کیا ہے. بسم اللہ کیجئے. اور آپ نے جتنا ایمفیسائز جو ہے وہ ٹیسٹ پہ کرنا ہے اتنا ہی, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پریزنٹیشن پہ, پریزنٹیشن بھی. ہاں جیسے وسیم بھائی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ پریزنٹیشن کے ہی بڑے نمبرز ہیں. تو جنید جمشید صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب لوگوں سے فیڈ بیک وغیرہ تو جو لیتے رہتے ہیں, تو اس میں لوگ کس بات پر بڑے خفا ہیں, کس بات پر, کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جنید بھائی پتہ نہیں مغرور ہو گئے یا کیا ہے, نہ نعتیں سناتے ہیں نہ کچھ زیادہ, بس. اچھا میں اصل میں ان حضرات گرامی کے ہوتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ یار اتنی خوبصورت نعتیں پڑھنے والے ہیں, انہیں جتنا موقع دیا جائے. اچھا تو اگر آج ساتھ ہو جائیں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, ٹھیک ہے. حضرات گرامی بھی ساتھ ہو جائیں, وسیم بھائی بھی ساتھ ہو جائیں, میرے بھائی بہن بھی ساتھ ہو جائیں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے
हिर्स و हवस ने मार डाला है मताए दीन و दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सुकून कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसियां की दलदल में सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे की आंचल में लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इस यहाँ की दलदल में सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बूं हाली तेरी चौखट के लायक है अमल से हाथ है खाली तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ हैं खाली ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ सरापा फक्र हूँ इज़्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ सरापा फक्र हूँ इज़्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ जज़ाक अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शान रमज़ान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं नातिया मुकाबला शाइनिंग स्टार में आज हमारे मेहमान हैं जो हमारे दोस्त हैं जो फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं मोहम्मद ज़ावियार शब्बीर इनका नाम है आप पहले इनकी नात सुनिए और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि उन्होंने अच्छी नात पढ़ी है आप इनके हक में वोट कीजिए वोट करने के लिए हमारा नंबर है 8038 लिखिए BR स्पेस दीजिए लिखिए ज़ावियार जिनका नाम है ZAVIAR और भेज दीजिए 8038 पर। लेकिन इससे पहले कि हम ज़ावियार से शुरू करें कुछ आपके पास भी स्पॉन्सर्ड अनाउंसमेंट जी वसीम ये एक तो गोल्डन सन वालों की है कि गोल्डन सन वाले कहते हैं कि गोल्डन सन स्टेट बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल वाहिद ब्रांड है जो कि प्रोडक्ट वेट में 100% है 100% पूरा होता है और गोल्डन सन की तरफ से एक कार दी जाएगी ये कार हमारे पास यहाँ मौजूद है
اور یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ARY ڈیجیٹل کی شان رمضان. اور نعتیہ مقابلے کا جو شائننگ سٹار ہے، ونر کو صوفی بناسپتی اینڈ کوکن آئل کی طرف سے 27 رمضان کو کار دی جائے گی، اور رنر اپ کو گابا نیشنل کی طرف سے 4 ڈور کا ریفریجریٹر دیا جائے گا، اور خاکسار جنید جمشید کی طرف سے 1 اتوار کو بائک دی جائے گی، اور ہر بائک کے ساتھ ویگا لوبریکنٹ کا 1 کارٹن دیا جائے گا جس میں 1 سال کا آئل بائک کے ساتھ جائے گا. کیو موبائل کی طرف سے 1 ٹیبلٹ ہوگا، کیو موبائل کی طرف سے 1 موبائل سیٹ ہوگا. جناب علی، تو آج کے ہمارے نعت خاں، آج کے ہمارے ثنا خاں محمد زاویار شبیر فیصل آباد سے. بسم اللہ. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا موجودہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں. عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے اے میرے شاہ شرق و غیب نانے جوی غذا تیری ہے، میرے شاہ شرق و غیب نانے جوی غذا تیری اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا، اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا
उतरते हैं। शाबाश भाई जावियार मियां, शाबाश। सुभान अल्लाह, तो यार सुभान अल्लाह। छुपे रुस्तम निकले यार। इन्हें देख के लग नहीं रहा था कि इतनी जगह लगाएंगे, इतना बेस में बड़े हैं। और इतने छोटे से जिस्म से कितनी आवाज निकली है भाई। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप हमारे इस भाई जावियार शब्बीर के हक में वोट करना चाहते हैं, जो कि फैसलाबाद से हैं, हमारे इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए, कंपटीशन में शामिल होने के लिए आप लिखिए BR स्पेस दीजिए, लिखिए जावियार ZAVIAR और भेज दीजिए 8038 पर। अगर 27 रमजान मुबारक को सबसे ज्यादा वोट्स आपके हुए तो सूफी बनास्पति कुकिंग ऑयल की इस कार के आप मालिक हो सकते हैं। और आज सिर्फ इस नातिया मुकाबले में शिरकत के हवाले से आपको दिया जा रहा है गाबा नेशनल की जानिब से एक हैंड ब्लेंडर, क्यू मोबाइल की जानिब से एक टैबलेट और क्यू मोबाइल की जानिब से एक मोबाइल सेट। ये तीनों चीजें जाएंगी आपके साथ। बहुत शुक्रिया जावियर भाई, हाथ मिला लो। अच्छा ये है भी फैसलाबाद से हो ना? हाँ, क्या बात है, तुम हो भी मेरे उस्ताद अभी के ब्रेक शहर में से। जरा कोई जुगत वगैरह सुनते हैं तो फैसलाबाद की बड़ी मशहूर है। एक वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो फिर इस सेट में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं हम आपको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ नजर आएंगे और जरा कुछ उनके साथ गपशप करते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ प्यारी प्यारी बातें, ये हमारा सेगमेंट है और हमारी नशरियात है। क्या नाम है हमारी नशरियात का, वैसे पता है किसी को क्या नाम है? शान रमजान नशरियात में हम आपको एक बार लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तुम सारे रोजा रखाए हो। ऊंचा बताओ क्या नाम है? हाँ बेटा, तुम्हारे बड़े एक नहीं हो सके, तुम कैसे एक हो गए? ठीक है। आप कुछ इनसे बात करना चाहते हैं तो अगर फिर मैं उसके बाद जरा कुछ हाँ, गपशप करूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब खाना खाते हैं तो उससे पहले एक दुआ पढ़ते हैं, ठीक है? अब जुनैद अंकल इसको 2-3 दफा रिपीट करेंगे, फिर आप लोगों ने मुझे सुनाना है। इसका नाम है दुआ, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे जब खाना खाते थे। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि, फिर पढ़ूंगा मैं, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि। जुनैद अंकल के साथ पढ़ें, बड़े भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि। अब चेक कर लो वसीम इनमें से किनको आता है। मैं पहले चेक करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये तो प्यारी बच्ची लग रही है ना, मैं वाह। ये आज का सेगमेंट इसके साथ को होस्ट करना चाहता हूँ। ये मुझे टफ कंपटीशन ना दे दे। पहले ये देखें, इनका लिबास चेक करें माशाल्लाह। मैं इसकी अब सिर्फ- आया कितना खूबसूरत बना मैं ये देख रहा हूँ, ये मुझे कौन सी मंजिल से इसको देखना आपको पड़ रहा लिफ्ट है। नहीं करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये आपको भी नहीं करा रही। खैर कोई नहीं। यहाँ तो भाई याद है किसी को दुआ? तो सही है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, आप अच्छा, आओ, इधर आप आओ जरा। मैं उठा लूँ आपको? हाँ लो जी, बताओ दुआ बताओ कौन सी है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बाला बरकतिल्लाह। शाबाश भाई, दो भाई इसको भी एक ब्रैडीज का, इनको भी दो इस भाई। सेगमेंट के लिए बहुत हमारे सी पास तालियां। तुम आओ। इनामात हैं ब्रेडीज ब्रेड वालों के, गाबा नेशनल आओ के इधर आओ। और स्पीड मोटरसाइकिल की जानिब से। आओ इधर आओ, उधर टर्न करके देखो। हाँ अच्छा, तुम भी चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। शाबाश, इसको भी दो भाई एक, ये सईद वाला स्पीड वालों का ले आओ, ये स्पीड वालों का एक इसको भी दे दो। आपको भी आता है, आओ तुम भी आओ, सुनाओ मुझे। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। चलो एक इसको भी दो। अच्छा अभी और भी पूछूंगा, बैठो। अच्छा वसीमा, आपको पता है एक और मजेदार चीज, ये थोड़े लोगों को पता है। अच्छा हाथ नीचे करो, अभी आज से और भी क्वेश्चन करेंगे, वसीम भाई भी करेंगे क्वेश्चन। अगर शुरू में भूल जाएं बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाहि पढ़ना शुरू में भूल जाएं, तो अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि रिज़्क एक ऐसी चीज है कि जब भी इसको याद आ जाए, ये बीच की भी एक दुआ होती है। अच्छा हाँ। अच्छा। बीच की भी, तुम्हें बीच वाली दुआ आती है? आपने ऐसा क्या आती कह है दिया तुम्हें? कि ये एक बच्चा वॉकआउट कर गया महफिल से एहतजाजन। अच्छा वहाँ वॉकआउट आओ, तुम्हें आती है बीच वाली दुआ? आओ आओ आओ, सुनाओ। एक सेकंड रुको। हाँ
بسم اللہ وعلی برکت اللہ. نہیں یہ تو ہے بیٹا, یہ تو ہے. ایک بیچ کی بھی دعا, چلو اس کو بھی ایک یہ دو, یہ ان کو ایک گابا والوں کا ایک ہوم اپلائی. اچھا ایک سنو, بیٹھو, آگے بات سنو, سب کو ملے گا, بیٹھو. ایک بیچ کی دعا ہے وہ یاد کرو, اب میں وہ پوچھوں گا. بیٹھ جاؤ. بسم اللہ اولہ و آخرہ, بسم اللہ اولہ و آخرہ. کیا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. آؤ تم آؤ, جلدی آؤ. یہ کہاں جا رہی ہے بھائی؟ نہیں آپ کو تو میں جانے دے ہی نہیں سکتا کہیں. یہ ایک برائڈیز کا اٹھانا دیکھو, یہ بڑا پڑتی ہے کہ نہیں. ہاں بسم اللہ اولہ و آخرہ. شاباش, یہ دے دو بھائی اس کو برائڈیز کا. آؤ تم آؤ بیٹا, آپ کو تو مل گیا بیٹا, اب باقیوں کے لیے. ہاں چلو. بسم اللہ اول و آخرہ. نہیں, غلط. بیٹھو. اچھا چلو آؤ تم آؤ چھوٹو. بسم اللہ اولہ و آخرہ. آؤ چلو بتاؤ. بسم اللہ اول و آخرہ. چلو یہ برائڈیز کا اس کو بھی دے دو. جی وسیم, اوور ٹو یو. یہ لو, وہ لے کے جاؤ اپنا گفٹ. اچھا بھائی, اریبہ کس کے ساتھ آئی ہیں یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے؟ ملے گا, باقیوں کو بھی ملے گا. آپ کے بھائی آئے ہیں یہاں پہ؟ باقیوں کو بھی ملے گا. بس ادھر ہی بیٹھ جاؤ بیٹا, ادھر ہی بیٹھ جاؤ. وہاں پر ہیں؟ ہاں یہ کون ہے؟ آؤ تم آؤ. آپ بھی بھائی ہیں نا؟ آ جائیں ادھر, آ جائیں. اریبہ کے بھائی کے ساتھ ہیں, آ جائیں ادھر. چلو بیٹھو, اس کو بھی دے دو. ایک اسپیڈ کا گفٹ اس کو بھی دے دو. چلو ابھی آپ سے پوچھیں گے, بیٹھے. ابھی باقیوں کو بھی ملے گا نا. اچھا بھائی, ہمیں اریبہ کو سنائے گی یا اریبہ کا بھائی کو سنائے گا؟ ہاں, اریبہ کا بھائی کدھر ہے؟ یہ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اریبہ نظر آ رہی ہے کیمرے میں؟ اریبہ کو, اچھا نہیں, اریبہ کو ایسے آئے ہیں. میں نام ہی غلط لے رہا ہوں اب تک. ماشاءاللہ, کھڑے ہو کے. آپ کیوں نہیں بتا رہی اپنا نام؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ انایا. صرف بھائی کا نام کیا ہے؟ حسان. لڑائی کرتے ہیں گھر میں؟ مارتے ہیں؟ آپ مارتی ہیں؟ ہاں آپ تو مارتی ہیں, بتائیں, ہے نا. اچھا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ ارے کی بات ہے, اس نے روزہ رکھ لیا. بھائی تو کہہ رہے ہیں آپ نے روزہ نہیں رکھا. بھائی نے روزہ رکھا ہے؟ رکھا ہے بھائی نے بھی رکھا ہے روزہ. اچھا جی, تو یہ کچھ سناؤ گی آپ ہمیں؟ کیا سناؤ گے؟ باتیں کچھ بھی. بسم اللہ پڑھ کے سنائیں گے آپ؟ نہیں. چلے بھائی, برائڈیز کا ایک گفٹ ہیمپر ذرا ان کے لیے بھی دیجیے, اور ان کے بھائی کے لیے گابا نیشنل کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیجیے. ٹھیک ہے, بس اس سے پہلے کہ ہم جائیں اپنے کوکنگ کے ونرز کی جانب, کوئی ایک لائن کسی سے سن لی جائے. جی وسیم, آگے کون سنائے گا مجھے کسی بھی نعت کی ایک خوبصورت سی لائن, کسی بھی نعت کی؟ آپ سناؤ گے؟ آپ ادھر آ جائیں بیٹا. یہ لیجیے بیٹا, آپ کو تو دے چکے. ہاں جی, باقیوں کو بھی دیں گے نا. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہاں ہوگی, ختم ہو گئی یا شروع ہونے والی ہے ابھی؟ یہ اپنے سائز کی چیز لے کے جاؤ. اچھا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور جایا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا. زبردست, جزاک اللہ. ایک سپیڈ کا, بلکہ ایک سپیڈ کا اور برائڈیز کا گفٹ ہیمپر دیجیے انہیں بھی. ہاں تو آپ جن کو نہیں ملا ان کو دیں گے. کیا صورت حال ہے جی یہاں پر؟ اس کو بھی دو. تیار ہو چکا ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہو گیا. ہاں جی. او مائی گاڈ, شان دسترخوان میں یہ تیاری بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آپ کو ہم نے دونوں کے پریزنٹیشنز دکھانی ہے, جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون ہے ونر, اور آج کے ونر کے لیے کیا انعام ہے بھلا. پہلے میں رنر اپ کا انعام بتاتا ہوں. رنر اپ کے لیے ہے سینکور کا سینڈوچ میکر, اور آج کے شان دسترخوان کے ونر کے لیے ہے کیو موبائل کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ. او میرے اللہ, میں تو چپ رہوں گا, میں اب کچھ نہیں بولوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ویگا لوبریکنٹس کی جانب سے 1 سال تک کی بائک آئل بھی دیا جائے گا. تو جناب تیاری مکمل ہے؟ پھر آ جائیں. 5 منٹ 2-3 منٹ میں آئے تھے. چلو اگلے سیگمنٹ میں آئے تھے. تو پھر ہم اس سیگمنٹ کا ٹائم کم کر لیتے ہیں تاکہ اور ہمارا ٹرانسمیشن کا کام کم نہ ہو. چلے جی, تو یہ بالکل آخری مراحل میں ہے یہاں پر تیاری. ایک وقفہ لیتے ہیں. کسی بچے سے میں چاہتا ہوں کہ بریک دلوائیں. یہ گڈ آئیڈیا ہے نا, گڈ آئیڈیا. اچھا بھائی,
بریک پہ کون سا بچہ مطلب بریک پہ تو سارے ہی جائیں گے, اس کے لیے بھی بریک پہ انعام ہے. لے کے کون سا بچہ جائے گا؟ ہاں جی آپ لے کے جاؤ گے. بریڈیز کا انعام اس کے لیے بھی ہے. ہاں یہ لے کے جائیں گے نا. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا اس کو تو مل چکا ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں کسی ایسے کو دے دیں وسیم جس کو کہ ملا کوئی گفٹ ملا نہ ہو, کسی ایسے سے کروا لیں. کسی ایسے اس کو بھی دے دو چکے سے ہیں. کروا لیتے ہیں. ہاں ان سے آئے آپ آ جائیں. آپ کو ملا ابھی تک کچھ بیٹا گفٹ نہیں ملا؟ آؤ چلو آؤ وسیم بھائی کے پاس آ کے کھڑے ہو. چلیں پہلے آپ کے ہم آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, لیکن اس کے بعد یہ بھی کہیں گے اصل ان کی بریک سے جائیں گے. اچھا ہم ان کی بریک سے جائیں گے. وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہو گیا بریڈیز کا گفٹ نمبر. آپ دیکھ کے کہیں کہ ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. کہتے ہیں وہ اپنی دنیا میں مست ہے. اے میرے اللہ, اس نے کہا بہت ہو گئی, تھک گئی میں. لے لو یار. اوئے ہوئے ہوئے. اب اس نے اس سے پہلے کہ رونا شروع کر دیں, ان آپ کے بھائی لے گا ان کا بریک. آپ لیں گے بریک؟ چلیں آپ آ جائیں جلدی سے. ہمیں اگلے جی چلیں لیجیے بریک. آؤ ادھر آؤ, چھوٹو تم ادھر آؤ. کہیں ہم ایک بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. ہم ایک بریک کے بعد یہاں سے ملتے ہیں. تو شلوار تو چھوڑ دو, شلوار چھوڑ دو. ہاں چلو بیٹھو, ہو گئی بریک. شاباش. بریک کا مقابلہ ہو رہا ہے. اس سے پوچھے ذرا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. چلیں دونوں کے لیے ریڈی سے گفٹ. ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جب میں بات کر رہا تھا تو وہ کچھ غیبت کے سلسلے میں نے کچھ بات کی, اس کے اندر میں نے زیادہ تر اپنی بہنوں کا ذکر کر دیا. حالانکہ مرد بھی بڑی غیبت کرتے ہیں, مجھ سمیت, میں بھی مرد ہوں. ہاں تو وہ بہنوں کا جو اعتراض ہے وہ بجا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ نے ہم ہی کو لپیٹ دیا. میں نے پھر ان کو بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غلطی جب بھی کبھی جھگڑا ہو غلطی دونوں جانب سے ہوتی ہے. عقل مند لوگ وہ ہیں, کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا آپ کی اور آپ کی بیوی کی شادی کو 40 سال ہو گئے, آپ لوگ ابھی تک اتنی محبت سے رہتے ہیں؟ کہا ہمارا ایک نسخہ ہے, جب بیوی ناراض ہو کے بولتی ہے میں چپ کر جاتا ہوں, جب میں ناراض ہو کے بولتا ہوں تو بیوی چپ کر جاتی ہے. اچھا ہم مرد حضرات جو ہیں شادیوں میں تلخی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لڑکی جو ایک بول پر مجھے قبول ہے, اس بول پر اپنا گھر بار ماں باپ سب چھوڑ کر آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے. میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, میں بہت ٹریول کرتا ہوں, بہت زیادہ ٹریول ہے میری زندگی کے اندر, لیکن اس کے باوجود جب اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جاتا ہوں تو زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ وہ لڑکی جو اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں آ کے رہتی ہے نکاح کے بعد, کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا کہ اب اس نے ماں باپ بھی کسی اور کے ماں باپ کو سمجھنا ہے, اس نے اپنا سب کچھ کسی اور کو سمجھنا ہے. اچھا مرد اپنی جان کیسے چھڑاتے ہیں؟ بڑے پیار سے, میری فکر نہ کرنا, میرے ماں باپ کی خدمت کرنا ضرور. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دینا, ٹھیک ہے, بیچ میں نہ پڑنا, اور ان کی فکر کرنا. میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور باقی مردوں سے پوچھتا ہوں, بھائی کیا تم اس کے ماں باپ کی خدمت کو تیار ہو؟ اس کے لیے تو تم کہو گے تمہارا بھائی کس مرض کی دوا ہے, اور اس کو چاہ رہے ہو کہ وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے. وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت اس وقت کرے گی جب تم اس کو پیار دو گے, ایسا پیار کہ تمہارے پیار میں ڈوب کر وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے والدین سے پیار کرے گی. یہی طریقہ ہے. اچھا دوسری غلطی ہم مردوں سے کیا ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جو اہم مشورے ہوتے ہیں وہ ہم بیوی سے نہیں کرتے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے, تو صحابہ کو بہت رنجش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے خیمے سے, صحابہ سے سب سے آپ نے فرمایا چلو بھائی سب کے سب حلق کرو. تو صحابہ سے اٹھا نہیں گیا غم کے مارے. آپ اندر تشریف لائے, حضرت ام سلمہ موجود تھی ہماری ماں. پوچھا اے ام سلمہ یہ میرے صحابہ اٹھ نہیں رہے. تو اماں جان نے کیا عرض کی, یا رسول اللہ یہ آپ کے جان نثار ہیں, اس وقت غم میں مبتلا ہیں, آپ باہر جائیں
جا کر اپنے سر پر اس طرح پھیریں, یہ سب کے سب اسی وقت حلق کرا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے, اپنا حلق کروایا, سارے صحابہ نے حلق کروا لیا. تو کتنا زبردست مشورہ دیا ہماری ماں نے. تو ہم مرد مشورہ نہیں لیتے گھریلو معاملات میں بیوی سے, جس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا, پھر اس کو رنجش ہوتی ہے, وہ ناراض ہوتی ہے, اور کبھی کبھار اس کی جائز خواہشات کے اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں. جیسے سب سے بڑی جو اس کی ایک جائز خواہش ہوتی ہے میکے جانا, اس پر تو اتنی آگ لگتی ہے, کیوں جا رہی ہو میکے. ہاں اس کا بہت خیال رکھنا ہے, یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے. ہاں وہ اپنی پسند کا ڈریس اگر پہن لے جو کہ جائز ہو, مطلب ہماری شریعت کے مطابق ہو, کبھی رنگ اس کا پسند نہیں آتا, کبھی اس کا سٹائل پسند نہیں آتا, یہ جھگڑنے کی چیزیں نہیں ہیں. اور خاص طور پہ بچوں کی تربیت میں اس کا ہاتھ ہم بالکل نہیں بٹاتے. میرے عزیز دوستو, جس میں میں سب سے بڑا مجرم ہوں, میں آج بھی اپنی بیوی کو اپنے سر پہ اس لیے بٹھاتا ہوں کہ یہ جو بچوں کی پرورش کا کام تھا یہ زیادہ تر میرے بجائے اس نے کیا. اس میں ہمیں آگے آگے ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ دیکھنا گھر کا ماحول کتنا اچھا رہے گا. وسیم, میرا خیال ہے میری تو اور بھی بات کرنے کو دل کر رہا ہے, لیکن یہاں تک مجھے زردے کی خوشبو آ رہی ہے, میرے سے مزید بات نہیں ہو رہی ہے. معافی چاہتا ہوں, جا کے دیکھتا ہوں ذرا زردے کی کیا پوزیشن ہے. آئیں وسیم. انعامات کا اعلان اسی سیگمنٹ میں کر دیا جائے. ہاں بالکل بالکل کر دیا جائے. ٹھیک ہے جناب, مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے. اچھا جی, یہ ہے یہ زردہ تو واقعی میں کچھ نہیں بول رہا بھائی, میں بھی ویسے اسی لیے میں کچھ نہیں بول رہا, جو واقعی اچھا ہو دینا, کیونکہ آج موٹر سائیکل ملنی ہے. ہاں, کیو موبائل کی جانب سے بائک ہے, لوبریکینٹ کی جانب سے 1 سال کا آئل ہے, اور سینکور سینڈوچ میکر کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر ہے. پہلے آپ یہ دونوں دیکھ لیجئے, اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے اوپر کریں گے اور آپ بتائیے گا کون سا بہتر ہے. یہ تھوڑا سا آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. جی وسیم بھائی. کہ جناب یہ دونوں آپ پہلے دونوں دیکھ لیجئے, یہ فریم میں آ رہے ہیں ہم دونوں, یعنی ہم دونوں کے زردے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جن کے خیال میں یہ ذرا اس کا فریم بنا دیجئے, جن کے خیال میں یہ آپ کا ہے, یہ کس کا ہے؟ ان کا, بہن کا. اچھا جی. اور اب یہ دکھانے دیجئے مجھے ذرا. اور جن کے خیال میں یہ کیا ہوا, یہ کس کے لیے زیادہ تالیاں بجی ہیں, میری تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ہاتھ کھڑا کریں, اس کے لیے ہاتھ شو کھڑا آف کریں, ہینڈ کے ذریعے. شو آف ہینڈ. پہلے اس کی فیور میں جو لوگ ہیں وہ جو اس کے فیور میں ہیں جو ہاتھ اٹھائیں. اچھا اچھا چلیے نیچے کریے. اور جو دوسرے اس کی فیور کے لیے ہیں, یہ بھی دکھانے دیں مجھے دوبارہ. ہاں جی, وہ آج اڑھائیں. کس کے لیے زیادہ جنید بھائی؟ میرا خیال ہے اس کے لیے زیادہ ہاتھ. کمال ہے ویسے, لیکن ٹھیک ہے, عوام کا فیصلہ ہے بھائی, جمہوریت ہے. چلیں جناب, کیو موبائل کی یہ بائک آپ کی ہو گئی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بھرپور تالیاں ان کے لیے. یہ دیکھیں, آپ نے سوچا تھا کہ آپ زردہ بنائیں گے اور بائک لے جائیں گے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں نے اپنے بیٹے سے ضرور وعدہ کیا تھا کہ بیٹا میں جاؤں گی تو آپ کے لیے بائک ضرور لے کر آؤں گی. اچھا, اور ماشاءاللہ خوشی سے اس وقت ان کے آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ. لیکن یہ کبھی سوچا تھا جیسے وسیم نے کہا زردہ بنانے پر بائک مل جائے گی؟ نہیں, کبھی نہیں سوچا. زردہ ویسے تو بہت مشہور ہے, محلے والے بھی آنٹی زردہ بنائے تو ہماری ضرور بھیجے گا, لیکن دکان وغیرہ تو نہیں ہے زردے کی, کیا ہے؟ یہ لگتا ہے مجھے کسی نے محلے میں سے دعا کیا آپ کی امی کے لیے. ہو سکتا ہے. دعا ہوئی ہے آپ کے لیے؟ ضرور ہوئی اب یہ ساتھ ہے زردے کے اندر, تو پورا محلہ میرے ساتھ ہے. اب اسی پورے محلے میں آپ گھومیے گا کیوں موبائل کی بائک میں, اور کہے گا محلے والوں یہ تمہاری وجہ سے بائک ملی. بیٹے کو بلائیے ذرا, جلدی سے آ جاؤ. بیٹا کون ہے, جلدی سے آ جاؤ. جلدی آؤ, جلدی آؤ. اور آپ لوگوں کے لیے بھی سینکور سینڈوچ میکر کی جانب سے گفٹ ہے. اس کو زیادہ نہ چلانے دیجیے گا, یہ تیز نہ چلانے دیجیے گا, یہ مارے وارے گا کہ ٹانگ وانگ نہ توڑا ہے اپنی. کالج جاتے ہیں تو بہت پریشانی, 2 بسیں بدل کے جاتے ہیں. ارے واہ واہ واہ, ماشاءاللہ یہ تو گڈ بوائے ہے یار. 2 بسیں بدل کر جاتے ہیں. آپ کو کیو موبائل کی بائک بہت بہت مبارک ہو. بیٹا بہت, کیا نام ہے تمہارا؟ حسنین. حسنین, یہ چھوٹے بیٹے ہیں جی؟ اچھا اچھا اچھا. تو یہ حسنین تجھے بائک چلانی آتی ہے؟ ابے تو نے کہاں سے سیکھ لی؟ مائک دیجیے گا. کہاں سے آ گئی تجھے؟ پاپا کی بائک لے کے نا. اچھا لو, تو یہ بہت پڑتی ہے, ڈانٹ پڑتی ہے. اب تم پاپا کی بائک چلاؤ گے, یہ پاپا کو دو گے, یا یہ تم چلاؤ گے اور پاپا کو کہو گے اپنی بائک خود چلائیں؟ ڈیفینیٹلی نئی والی پاپا کو دے دوں گا. اور پاپا سے لے لو گے اپنی. دیٹس لائک اے گڈ بوائے. تھینک یو. بہت سی تالیاں ہونی چاہیے حسنین کے لیے, گڈ بوائے کے لیے.
चलें जबरदस्त बहुत जी बहुत अच्छा लायक बेटा है मेरा, फर्मा बरदार, 4 बहनों का एक ही भाई है, बहुत फर्मा बरदार। चलो यार सब बड़ी खुशी हुई बहनों आपसे। चले माशाल्लाह नई बाइक दीजिए अपने वालिद मोहतरम को और उनकी बाइक चलाइए लव यू बेटा। और thank वो you, जब नई thank you, बाइक में बहन। बैठेंगे तो अच्छा आपको इनको जो भी तो खुशी बुलाओ, होगी। हम इनसे भी बात जी, जी, करेंगे। बिल्कुल। बहन थैंक यू। इनकी वसीम भाई इनकी बाइक किधर है? बाइक इनकी बिल्कुल ये जाते हुए ये अभी आप ना जाते साथ हुए ले जाइएगा हाँ, अभी आप देख देखते हुए लीजिए जाइएगा और जाते देखते हुए हुए आप लोगों ने आइए, बेहतरीन आइए, मुकाबला please, किया, बहुत अच्छा था, बहुत क्लोज मुकाबला था। नहीं हारने से तो कुछ नहीं होता, बहुत क्लोज मुकाबला कैमरे के था सामने हैं? पर ये क्या आंटी का एक्सपीरियंस देखो हारो भी तो हारो ना, ये पैगाम है जीत का, हारोगे तभी तुमको मजा आएगा जीत का। ऐसे ही है ना भाई, इनके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। वेल डन। और एक काम करो इन दोनों के लिए ये ऊपर कहाँ जा रहे हो जे डॉट के 2 हैम्पर्स भी ले आओ, जल्दी से ले आओ जे डॉट के हैम्पर्स इन दोनों के लिए ले आओ। खुशी के मारे रास्ता भूल के ये म्यूजियम की तरफ निकल गया अच्छा हाँ। चलो ले आओ भाई, इन म्यूजियम दोनों है के लिए भाई। जे डॉट के हैम्पर्स यहाँ भी ले आओ। हमने कुछ और लोगों को बिठाना है अपनी टीम के म्यूजियम में ये बिठाए मेरी रखी है हमको। ये मैंने अपनी तरफ से आप दोनों क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त था, ठीक है ना, आप लोग भी विनर्स हो सकते थे। बेस्ट ऑफ लक, तशरीफ लाइए। चलें बहुत सारी तशरीफ तालियां। लाइए। शान रमजान में एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। खास पाकिस्तानी आज के हमारे कौन हैं और उन्होंने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।